السلام علیکم، میرا نام اریبہ ثاقب ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے معنی کھولنے کے اور شروع کرنے کے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اور اس سورت مبارکہ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خالق مالک ہیں اور اسی نے اس جہان کی تخلیق کی ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا مہربان۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، ہماری ہر چھوٹی چھوٹی غلطی کو معاف کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور ہم ہی ہیں جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں بدلے کے دن کو قیامت کے دن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں، اسی کی عبادت کریں۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم اسی سے مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور بہت جلدی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن کا پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا بنانا جو نیک ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، نہ کہ ان جیسا جو غلط رستوں پہ چلتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بالکل نہ بنانا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ہمیں ان لوگوں جیسا کرنا جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ حقیقت میں ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت سی برائیوں میں پھنس چکے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل چکی ہیں، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن پاک سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اور ہم جو مرضی کر لیں، جب تک ہم اپنے اللہ، اپنے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ میرے بہن بھائیوں، یاد رکھیے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے واپس، اور یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو آپ بتائیں ہم آخرت میں کس منہ سے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔